نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نام الواسع پر بات کریں گے۔ الواسع، وسعت والا، فراخی والا، بے پناہ وسعت والا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی تخلیقات میں، ہر چیز میں وسعت والا ہے۔ اگر اس کے فضل اور رحمت کو دیکھیں تو وہ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، اگر اس کے علم کو دیکھیں تو علم کے اعتبار سے وہ وسعت والا ہے، اور اگر اس کی رحمت اور اس کی عنایتوں اور نوازشوں کو دیکھیں تو ان کی کوئی انتہا نہیں۔ اس کی مخلوقات اگر اس کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، ان کی نعمتیں اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ کس کس چیز کا ذکر کیجئے، جس طرف بھی نظر دوڑائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وسعت ہمارے سامنے ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں اس نام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی صفت کے بارے میں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت میں وسعت ہے، یعنی کسی ایک میں نہیں، تمام صفات کے اندر، خاص وہ خلق ہو یا ملک ہو یا پھر اس کی رحمت ہو یا علم ہو، کوئی بھی صفت ہو، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وسیع ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی۔ قرآن مجید میں اس کی کرسی کے بارے میں آتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ اس کی کرسی کی وسعت کو سمجھنے کے لیے مثال دی گئی کہ اس کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان، یعنی ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان، وہ ایسے ہی ہیں جیسے صحرا میں پڑی ہوئی ایک رنگ ہو، ایک چھوٹی سی مندری ہو، ایک چھوٹی سی انگوٹھی ہو، کہ جس کو انسان ایک بہت بڑی دنیا سمجھتا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انسان آسمان تو کیا، اس زمین کو بھی پوری طرح نہیں جانتا جس کے اوپر وہ رہتا ہے، حالانکہ ملینز اینڈ ٹریلینز آف سٹارز میں صرف ایک سٹار کے ارد گرد ہمارا سولر سسٹم کام کر رہا ہے، اور اس میں ایک پلانٹ کے اندر ہم سب رہتے ہیں۔ اس ایک پلانٹ کو جس کی حیثیت صرف اس ملکی وے کے اندر ایک ڈاٹ کے برابر ہے، اگر اس پر ہم دیکھیں تو اس کی وسعت ہی کہیں ختم ہونے کو نہیں آتی۔ اس زمین پر پائی جانے والی کتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، پھولوں کی تعداد، پھولوں کی کلیوں کی تعداد، بیج، پتے، دانے اور مختلف طرح کی نباتات، ان تمام چیزوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح کوئی نہیں جو پانی کے وزن کو ناپ سکے یا تول سکے، کوئی نہیں جو پہاڑوں کے مقدار کو جان سکے، کوئی نہیں جو زمین کے اندر کی مخلوقات کا کچھ پتہ بھی لگا سکے، کچھ اندازہ ہی کر سکے، کوئی نہیں جو یہ جانتا ہو کہ سمندر کے اندر کیسی کیسی اور کتنی مخلوقات ہیں۔ اسی طرح آسمانوں اور آسمانوں کے اندر پائے جانے والے ستارے اور سیارے، ان تمام چیزوں کے بارے میں بھی انسان کا علم بہت ہی محدود ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو کچھ پیدا کیا وہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اس کے خیال میں بھی نہیں سما سکتا، کہاں یہ کہ وہ اس کو جان سکے یا اس کی حقیقت تک پہنچ سکے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہو یا صفات ہو، وہ بے مثال ہیں اور بہت ہی وسیع۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے، جس طرح بھی دیکھو، مشرق کو دیکھو، مغرب کو دیکھو، شمال کو دیکھو، جنوب کی طرف دیکھو، ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، اللہ کا چہرہ ہے۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ،
ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے. یعنی اس کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرے رب نے ہر چیز کا احاطہ علم کے اعتبار سے کر رکھا ہے، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے؟ یعنی اگر ہم صرف ایک چھوٹی سی پتی کو ہی دیکھیں تو اس پتی کے اندر کتنی لکیریں ہیں، اور پھر یہ کہ اس کے اندر کیا کیا فوائد ہیں اور کیا کیا اس کی خاصیتیں ہیں، اور پھر کیسے کیسے رنگ ہیں، اور کیسے اس کا آغاز ہوتا ہے اور کیسے اس کی انتہا ہوتی ہے، اور پھر ایک پتا جو ہمارے سامنے ختم ہو جاتا ہے وہ کہاں چلا جاتا ہے. اور یہ آج سے نہیں، جب سے یہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا اور جب تک پیدا کرتا رہے گا، اس سب کا پورا پورا حساب اور شمار اس کے پاس ہے. جب بارش برستی ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس بارش کے اندر کتنے قطرے زمین پر گرے. اگر برستی بارش کی طرف آپ نگاہ دوڑائیں اور تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے رہیں اور تھوڑی سی ایک ایکسرسائز کریں کہ اس کے قطروں کو گننا شروع کریں، تو انسان حیران ہو جائے گا کہ وہ اس کے بس سے باہر ہے. کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہو سکتا کہ جو ان قطروں کو گن سکے، جو ان تمام چیزوں کے بارے میں صحیح طور پر معلوم کر سکے. ان حقیقتوں کو اللہ ہی جانتا ہے. پھر اسی طرح ریت کے ذروں کی تعداد کتنی ہے، یہ صرف اور صرف وہی جانتا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ وہ جس وقت چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اس وقت جانتا ہے، بلکہ اس سے کہیں پہلے سے وہ ان سب چیزوں کو جانتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جیسے قلم کو پیدا کرنے کے بعد حکم دیا کہ وہ سب کچھ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے، تو اس میں مثلاً ایک دن میں کتنی بارش زمین کے کس حصے پر پڑی وہ آج نہیں اللہ کے علم میں. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع ہے کہ وہ ان چیزوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے سے جانتا ہے کہ کس تاریخ کو زمین کے کس حصے پر کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہوگی، اور پھر اس کے بعد یعنی آج کے اس دن میں کیا کچھ ہوا زمین پر، یہ اس کے علم میں شروع سے ہے. اور آج کے بعد کل کیا ہوگا ہم میں سے کسی کو بھی علم نہیں. لا تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، پہلے سے ہی پتہ ہے کل کیا، کل کے بعد پرسوں، اور ہر آنے والا دن جو ہماری زندگی میں ہے اس میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کا سب اس کے علم میں ہے. اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو وسع کل شیء علما، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس نے ہر چیز کو علم سے گھیر رکھا ہے. یعنی ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. پھر اسی طرح حاملین عرش جو اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے وسعت علم کا ذکر کرتے ہوئے اس کی اس صفت کے ساتھ یا اس کو وسیلہ بناتے ہوئے کہتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم. اے ہمارے رب، تو نے ہر چیز کو رحمت اور علم کے ساتھ گھیر رکھا ہے، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی، تیرے راستے پر چلے اور انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لے. یعنی کس قدر خوبصورت دعا ہے. اور وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور اس کی وسعت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے ہم سب کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توبہ کی اور حقیقی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ بہت وسیع ہے. فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو کوئی چیز قائم رہ ہی نہیں سکتی. پھر اسی طرح فرمایا كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تیرے رب نے اپنی ذات پر رحمت لکھ رکھی ہے، یعنی اپنی رحمت کو لازم کر رکھا ہے. اور
اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جب پیدا کیا تو اس کے 100 حصے بنائے اور ایک حصہ صرف زمین پر اتارا اور 99 قیامت کے دن کے لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے بندوں کو بخش دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کر دیا جس میں سے 99 اس کے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پر نازل کیا. اسی ایک حصے کی وجہ سے مخلوق ایک دوسرے سے اچھائی سے پیش آتی ہے، یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا اور اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس کی اتاری ہوئی یہ رحمت صرف انسانوں ہی کے اندر نہیں کہ جس کی وجہ سے انسان ایک دوسرے کے لیے مہربان ہوتے ہیں اور خصوصاً جب کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو خواہ کوئی ناراضگی بھی ہو تو اس کے لیے مہربانی کے جذبات ابھر آتے ہیں، بلکہ یہ رحمت جانوروں کے اندر بھی ڈال دی اور وحشی جانوروں کے اندر بھی، ورنہ وحشی جانور جو دوسرے جانوروں کو ختم کر دیتے ہیں اور ان کو اپنی خوراک بنا لیتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بہت آسانی سے کھا جائیں اور ختم کر جائیں، لیکن وہ ان پر اپنی رحمت اور شفقت نچھاور کرتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، پوستے ہیں. بلکہ بعض ریئر کیسز میں تو یہ تک دیکھنے میں آیا کہ جن جانوروں کو جانوروں نے شکار کرنا تھا ان کو زخمی ہونے کے بعد بڑا کیا اور ان پر رحمت اور شفقت کا اظہار کیا. پھر اسی رحمت کی وجہ سے ہی وہ اپنے بندوں کو بخشے گا گناہوں کے باوجود، نافرمانیوں کے باوجود، اور پھر اس کی بخشش بھی بہت وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب وسیع بخشش والا ہے، اس کی بخشش کی کوئی انتہا نہیں. انسان دن رات گناہ کرتا ہے، صبح و شام کرتا ہے، اور وہ اتنی ہی بخشش کے ساتھ اپنے بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے. جہاں تک اس کی بخشش کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دن کے گناہ گار تو رات کو پلٹا میں تجھے معاف کر دوں گا، اور اے رات کے گناہ گار تو دن کو پلٹا میں تجھے بخش دوں گا. اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائے اور پھر تو بخشش مانگ لے تو میں اتنی ہی بخشش کے ساتھ تیری طرف پلٹوں گا. یعنی کمی ہم میں ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے میں دیر کرتے ہیں، ورنہ وہ ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہے اور پھر خوشی کے ساتھ معاف کر دیتا ہے، اور یہ اس کی وسیع مغفرت کی علامت ہے. اور پھر دنیا میں بھی معاف کرتا چلا جاتا ہے اور ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں رزق دیتا چلا جاتا ہے، ہم پر اپنی رحمت نازل کرتا رہتا ہے، اور پھر آخرت میں تو خاص طور پر اپنی رحمت کے ساتھ ہی بخشش فرمائے گا، کیونکہ ہمارا تو کوئی عمل ایسا نہیں کہ جو اس کی بے پناہ نعمتوں کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا حق ہی ادا کر دے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی باقی صفات میں بھی بہت وسعت ہے. مثلاً اس کی صفت سماعت میں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. کیسے سنتا ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ساری حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام آوازوں کو سنتا ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے، ہم ایک وقت میں 2-3 آوازیں اکٹھی نہیں سن سکتے، یا سننے بھی تو سمجھ نہیں پاتے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری مخلوق کی سب آوازیں سنتا ہے، اور ایک ایک کی الگ الگ سنتا ہے اور ایک ایک کی سمجھتا ہے، اور پھر ایک ایک کو اس کی ضرورت کے مطابق جواب بھی دیتا ہے. تو وہ کہتی ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی. حضرت خولہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون سے بات کر رہے تھے جس کو حضرت عائشہ نے نہیں سمجھا کہ وہ کیا بات ہو رہی، حالانکہ وہ اسی گھر کے اندر تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس عورت کی بات سن لی اور اس کا مسئلہ حل فرما دیا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے دینے میں، نوازنے میں، اپنی بخششوں میں بے پناہ وسعت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نوازتا ہے، جانور ہو، انسان ہو، اور انسانوں میں سے بھی ہر طرح کے انسان، سب کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے. اور پھر جب وہ بخشتا ہے یا انسانوں کی کوششوں پر اجر عطا کرتا ہے تو وہ بھی صرف ایک گناہ نہیں کرتا کہ جیسے دنیا میں انسان اگر کوئی کام کرتا ہے تو جتنا کام کرتا ہے اس پر اتنی ہی ویجز اس کو مل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بخشش کہیں زیادہ وسیع ہے.
قرآن مجید میں آتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے جس سے 7 بالیاں ہوگے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی فراخی والا اور علم والا ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت وسعت کا علم ہوا ہے کہ واللہ واسع علیم. تو اس آیت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت وسعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. یعنی ایک دانے سے 7 بالیاں اور ہر بالی میں 100 دانے، گویا ایک دانہ 700 دانے بن جاتے ہیں. تو یہ مثال دی گئی ہے اس شخص کی کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 درہم و دینار خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر 700 گنا پاتا ہے. اور ساتھ ہی فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. نہیں صرف 700 کوئی حد نہیں ہے، 700 تو ایک منیمم چیز ہے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اس کو بڑھائے، ایک لقمے کو پہاڑ جتنا بنا سکتا ہے اجر کے اعتبار سے. اس کی وسعتوں کا کوئی شمار نہیں. اسی طرح جب بندوں کو علم دینے پر آتا ہے تو علم میں بھی اس کے وسعت ہے، اور جب بندوں کو دیتا ہے تو ان کو بھی جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے جس کا کچھ شمار نہیں. اور صرف ایک بندے کو نہیں، جتنے بھی لوگ علم حاصل کرنے کے شوقین ہوں اور جتنے بھی اس میں آگے بڑھنا چاہیں اور جہاں تک آگے بڑھنا چاہیں اور جتنی بھی کوشش اور محنت کرنا چاہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نوازتا رہتا ہے، عطا کرتا رہتا ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا، اور جس کو چاہے اس میں جتنی وسعت عطا کرے. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی مال میں بھی وسعت دینے والا ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک مال کی کثرت نہ ہو جائے گی اور بہنا پڑے گا، قیامت قائم نہ ہوگی. یہاں تک کہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا اور وہ کسی کو نہ پائے گا جو اس سے صدقہ قبول کر لے. یہاں تک کہ عرب کی زمین چراگاہوں اور نہروں کی طرف لوٹ آئے گی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین پر مال کی فراخی کر دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور میں، اول دور میں خاص طور پر مال کی تنگی تھی، اور اس تنگی کے باوجود لوگوں نے بے پناہ قربانیاں کی اور مال کی کمی کو کسی بھی کام میں بہانہ نہیں بنایا. لیکن ساتھ ہی آئندہ کے لیے پیشن گوئی کی گئی کہ ایک وقت آئے گا کہ اتنا زیادہ مال ہو جائے گا کہ کوئی لینے والا نہیں ہوگا. اور یہ ابتدائی دور کی بات بھی ہے اور آخری دور کی بات بھی ہے، کیونکہ یہاں ایک اور پیشن گوئی بھی کی گئی ہے، یہاں تک کہ عرب کی زمین چراگاہوں اور نہروں کی طرف لوٹ آئے گی. یعنی یہ زمین جو ایک صحرا کی شکل میں ہے، یہاں پر سبزہ ہو جائے گا اس قدر کہ بڑے بڑے جگہیں ہریالی والی ایسی ہوگی کہ جس پر جانور چرا کریں گے، اور اسی طرح نہروں کی کثرت ہو جائے گی، یعنی پانی کی کثرت ہو جائے گی اس زمین پر. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی دلوں میں بھی وسعت پیدا کرنے والا ہے، کیونکہ انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، دلوں میں تنگی حاضر کی گئی ہے. یعنی فطری طور پر انسان چھوٹے دل کا مالک ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اسے وسعت عطا کرتا رہتا ہے. اور خصوصاً جب لوگوں کے درمیان باہم جھگڑے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ اختلافات ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں بعض اوقات قریبی رشتوں کے اندر اتنے دلوں میں تنگی آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. چھوٹی چھوٹی بات پر سال ہا سال کی ناراضگیاں جنم لے لیتی ہیں. لیکن جب کوئی شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاطر دوسرے کو معاف کرنا چاہتا ہے
اور سچے دل سے معاف کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا دل کھلا کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ زوجین کے درمیان بھی اگر اختلاف ہو جاتا ہے اور بعض اوقات طلاق تک نوبت آ جاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی ایک دوسرے کے لیے بہترین راہیں کھول دیتے ہیں. فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں یعنی طلاق کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنی وسعت سے غنی کر دے گا اور اللہ ہمیشہ سے وسعت والا کمال حکمت والا ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں پر ان کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. یعنی جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ وسعتیں دیتا ہے وہاں بوجھ میں وسعت نہیں دیتا بلکہ بندوں کی استطاعت میں وسعت دے دیتا ہے تاکہ جو ذمہ داریاں ان پہ ڈالی جائیں یا جس قسم کے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے وہ اس کو اٹھا سکے یا اس کا بوجھ سہار سکے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا، خواہ وہ بیماری ہو یا غربت ہو یا کسی اور چیز کی تنگی ہو. اللہ تعالیٰ کو خود پتا ہوتا ہے کہ کون سا بندہ کس چیز کو کس حد تک برداشت کر سکتا ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پہ بوجھ کیوں ڈالتا ہے یا انہیں مشکل میں کیوں ڈالتا ہے تو اس کی اپنی حکمت ہے. بعض اوقات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بہت بلند درجہ لکھ رکھا ہوتا ہے لیکن انسان کے عمل ایسے نہیں ہوتے کہ وہ ان درجات تک پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مشکل میں ڈال دیتا ہے، کسی امتحان میں ڈال دیتا ہے لیکن اس لمٹ تک جہاں تک بندہ اس کو اٹھا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے، اس کے صبر کی وجہ سے، اس کی برداشت کی وجہ سے اس کے درجات بے پناہ بڑھا دیتا ہے. پھر جہاں تک اس کی مخلوق کی وسعت کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے اوپر چھائے ہوئے آسمان کو دائیں دیکھیں یا بائیں دیکھیں، سامنے دیکھیں یا پیچھے کو مڑ کر دیکھیں، ہر طرف ایک نیلی چھت ہم پر پوری وسعت کے ساتھ ہر طرف چھائی ہوئی ہے. انسان جب اس کو دیکھتا چلا جاتے نہیں، اگر اس کی وسعت کو محسوس کرنا ہو تو آسمان پہ جاتے ہوئے کسی جہاز کو دیکھیں، بعض اوقات بالکل ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے دور سے، بعض اوقات ستارے بہت چھوٹی چھوٹی چیز نظر آتے ہیں حالانکہ ان کے جب سائزز کو دیکھا جائے تو بے پناہ بڑے ہوتے ہیں. ایک ایک ستارے کے سائز کو دیکھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے. اور پھر اس کی چھت کتنی اونچی اٹھائی گئی ہے اس کی وسعت کو دیکھ کر بھی انسان حیران ہو جاتا ہے. تو اگر انسان صرف اس سے کمپیئر کر لے تو آسمان کی وسعت انسان کو سمجھ آ سکتی ہے کہ اگر ایک ستارہ اتنا وسیع ہے، اگر سورج اتنا بڑا ہے، اگر چاند اتنا بڑا ہے تو پھر خود آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کے سامنے یہ سب کچھ ایک چھوٹی سی ٹکیاں نظر آتے ہیں. قرآن مجید میں آسمان کی وسعت کے بارے میں فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ہم اس سے وسیع کرتے چلے جا رہے ہیں. یعنی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں، ایسا نہیں کہ ایک دفعہ بڑا آسمان بنایا اور روک دیا، نہیں، وہ اور زیادہ وسیع ہو رہا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کہاں تک وہ اس کو وسیع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. لیکن ایک دن آئے گا کہ اس کو واپس لپیٹ دے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو اسی طرح لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کی کتومار میں لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی اس کو واپس رول کر دیا جاتا ہے کھلی شیٹ کو. اسی طرح آسمان کو بھی پھیلانے کے بعد واپس لپیٹ دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اپنی مٹھی میں لے گا اور اس کو لہرائے گا اور فرمائے گا کہ کہاں ہے دنیا کے جبار اور کہاں ہے دنیا کے ملوک، آج میں ہوں بادشاہ، آج میں ہوں جبار. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ وسعت دیے ہوئے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بہت چھوٹی چیزیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ساری مخلوقات کا خالق خود کتنی وسعت والا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں زمین کی وسعت کا بھی ذکر کرتے ہیں. فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟
یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین یقیناً بڑی وسیع ہے، لہذا میری ہی عبادت کرو۔ یعنی انسان کے اوپر بعض اوقات ایک زمین تنگ ہو جاتی ہے، انسان اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بن کر رہنا چاہتا ہے، نہیں رہ سکتا، تو اس کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم پھر اللہ کی نافرمانی شروع کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ اس جگہ تبدیل کر لو جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اس جگہ چلے جاؤ جہاں فرما برداری ہو سکے، کیونکہ انسان دنیا میں صرف ایک بار آیا ہے اور اللہ نے اسے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، نافرمانیوں کے لیے پیدا نہیں کیا، لہٰذا اس کو یہ آپشن دی جا رہی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو وہ جگہ بہت وسیع ہے، اور جہاں نافرمانی ہو رہی ہو اس کو چھوڑ کر وسعت کی جگہ اختیار کرو۔ اور اس پر خوشخبری بھی دی گئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا، اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زمین جو بظاہر اگر دیکھا جائے باقی ستاروں سیاروں کے مقابلے پہ تو ایک بہت ہی چھوٹا سا پلانٹ ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کافی بنا دیا ہے، جیسے ایک اور جگہ پر فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا، کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا مردوں کے لیے بھی اور زندوں کے لیے؟ یعنی صدیوں سے لوگ فوت ہوتے چلے جا رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ بے شمار جانور، حشرات الارض، اور وہ سارے کے سارے زمین کے اندر سمٹتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر کس طرح زمین کے اندر ساری چیزیں لوٹتی ہیں، صرف انسان نہیں بلکہ باقی تمام چیزیں بھی، یعنی ہر وہ چیز جو زمین کے اوپر ہے جب وہ ختم ہو جاتی، فنا ہو جاتی، تو زمین کے پیٹ میں ہی چلی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس کی وسعت کا انسان اندازہ لگا سکتا ہے۔ پھر جہاں تک اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب مکہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو تکالیف دی گئی اور انہیں آزمایا گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنے دین کی وجہ سے جن آزمائشوں اور فتنوں میں مبتلا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور نہیں کر سکتے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قوم اور اپنے چچا کی وجہ سے طاقت اور عزت حاصل تھی، اس لیے آپ ان مصائب سے محفوظ تھے جن میں عام صحابہ مبتلا تھے۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبشہ میں ایک بادشاہ ہے، اس کی سلطنت میں کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا، تم لوگ اس سے جا ملو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو شادگی فرمائے اور کوئی راستہ نکال دے۔ تو ہم نے اس تجویز پر عمل کیا اور گروہوں کی شکل میں مکہ سے نکل پڑے اور ایک بہترین مقام اور بہترین پڑوسی کے پاس اکٹھے ہو گئے۔ اس نے ہم کو ہمارے دین پر امان دی اور ہمیں اس کی طرف سے کسی قسم کے ظلم کا اندیشہ نہ رہا۔ تو یہ ایک عملی مثال ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی تنگی کو وسعت میں بدل دیا، اور حقیقت یہ ہے کہ وسعتیں دینے والا دراصل اللہ ہی ہے۔ اور اس میں اشارہ ہے ان سب لوگوں کے لیے کہ جو کسی بھی طرح کی ایک جگہ پر ایک مقام پر تنگی پائیں، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر وسعت تلاش کریں۔ جیسے بعض اوقات انسان کسی ایک جاب پر ہوتا ہے، کسی ایک کام میں ہوتا ہے، یا کسی ایک خاص کاروبار میں ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں کے ساتھ اس کو رہنا پڑتا ہے کہ جہاں زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، یا بعض اوقات لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے، گھر کے اندر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ایسی تمام چیزوں کے حل کے طور پر یہ بتایا گیا کہ انسان صرف اسی جگہ پر ہی جھگڑتے ہوئے لڑتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی وسیع کائنات کے اندر، وسیع زمین کے اندر دوسرے آپشنز کو بھی دیکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات میں سے آسانی پیدا کر دے گا۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا بلکہ مومن کے لیے آخرت میں بھی وسعت پیدا کرنے والا ہے۔ جنت کی وسعتوں کی بات تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جس طرح کی ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض،
کہ سارے جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی صرف چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. سوچئے وہ جنت کتنی بڑی ہوگی کہ اس کی صرف وڈتھ، اس کی لینتھ کی تو پھر بات ہی کیا ہے. اور اس کے بارے میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی معراج کرائی گئی تو وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اے جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ محمد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا، اے محمد، اپنی امت کو حکم دیجئے کہ وہ کثرت سے جنت میں پودے لگائیں، اس لیے کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اور اس کی زمین بہت وسعت والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جنت کے پودے کون سے ہیں؟ فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو جنت میں اتنی جگہ باقی رہ جائے گی جتنی اللہ تعالیٰ چاہیں گے، بس اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور مخلوق کو پیدا کر دیں گے جس سے وہ جنت کو بھر دیں گے. پھر اسی طرح جنت تک پہنچنے سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہر تخلیق کے اندر ایک وسعت ہے. مومن کی قبر میں وسعت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے، جیسے گرین گارڈن ہو کوئی، تو اس کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں رہنے والے گھر بھی اتنے بڑے نہیں کہ جتنے بڑے مومن کے لیے قبر کی وسعت کی بشارت دی گئی ہے، بشرطے کہ انسان ان تمام سوالوں کا جواب صحیح طور پر دے سکے کہ جس کے بعد ہی وہ وسعت نصیب ہوگی، اور اس میں ایک انسان کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہو کہ من ربو کا، ما دینو کا، ومن نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان کو دفن کر کے اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں تو ایک فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے، یعنی لوہے کا ہیمر، آ کر اسے بٹھا دیتا ہے اور اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا ہے کہ تم اس آدمی کے متعلق کیا کہتے ہو؟ اگر وہ مومن ہو تو کہہ دیتا ہے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ سن کر فرشتہ کہتا ہے کہ تم نے سچ کہا. پھر اسے جہنم کا ایک دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہاں ہوتا، لیکن چونکہ تم اس پر ایمان رکھتے ہو اس لیے تمہارا ٹھکانہ دوسرا ہے. یہ کہہ کر اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر وہ اٹھ کر جنت میں داخل ہونا چاہتا ہے تو فرشتہ اس پر سکون سے رہنے کی تلقین کرتا ہے اور اس کے لیے اس کی قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، کھلی کر دی جاتی ہے. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرشتہ تو ہاتھ میں گرز لے کر جس کے سامنے بھی کھڑا ہوگا اس پہ گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، یعنی اتنا ہولناک منظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ایمان والوں کو کلمہ توحید پر استقامت عطا کرتا ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اس پاکیزہ کلمے کی وجہ سے دنیا میں بھی استقامت دے گا کہ وہ حق پر جمے رہیں گے، ورنہ انسان مختلف طرح کے شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے اس استقامت کی؟ اس کلمے کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کی صحیح معرفت حاصل کرنا کہ اللہ کون ہے، اور اسی کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام جو ہیں ان کو سمجھا جا رہا ہے. کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے علم کو، اس کی رحمت کو، اس کی مغفرت کو، اس کی وسعت کو، اس کی حکمت کو، اس کی ملکیت، اس کی بادشاہت، اس کی حاکمیت کو سمجھ لیتا ہے تو پھر انسان اللہ کے سوا کسی دوسرے کی طرف رخ نہیں کرتا. پھر تو دنیا میں بھی اللہ کا بندہ بن کر رہتا ہے اور قبر میں بھی پھر اس کے لیے جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے. اور پھر آخر اور آخرت کے بھی جتنے مشکل مراحل ہیں وہ اسی وجہ سے آسان ہو جائیں گے کیونکہ دنیا میں اس نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بن کر اپنی زندگی گزاری، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے. تو یہ کہنا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے صحیح معنوں میں سچے طریقے سے جب انسان اللہ کے رب ہونے کو اچھی طرح جان لیتا ہے
اور اس پر وہ راضی ہوتا ہے. رضیت باللہ ربا. تو جو شخص دنیا میں ایمان پر جمع رہے گا وہ قبر میں بھی استقامت نصیب ہوگی اس کو اور آخرت میں بھی. پھر اسی طرح مرنے کے بعد جب قیامت کے دن اٹھے گا تو حشر کے میدان کی وسعتیں اور اس کی طوالت اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس کے خوف سے امن میں رکھے اور اس کے ہول سے اپنی پناہ میں رکھے کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا اور اس دن ساری مخلوق اس زمین پر کھڑی ہوگی اور سب کا حساب ہوگا اور انسان کو مختلف چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جن میں سے میزان ہوگا جس میں انسان کے نامہ اعمال تولے جائیں گے. اس میزان کی وسعت کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایسے بڑے ترازو رکھے جائیں گے کہ ان میں زمین و آسمان کا بھی وزن کیا جا سکے. سوچئے کہ وہ ترازو کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں پوری زمین اور آسمان رکھ دیا جائے. پھر اسی طرح حوض کوثر کی وسعت جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے ملاقات کریں گے اور ان کو پانی پلائیں گے. آپ نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کا درمیانی فاصلہ اتنا ہے جتنا مدینہ اور صنعاء کے درمیان ہے. پھر اسی طرح جنت کی وسعت تو آپ نے سنی ہی. جہنم بھی بہت بڑی جگہ ہے. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ کچھ گرنے کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایک پتھر ہے جو کہ 70 سال پہلے دوزخ میں پھینکا گیا تھا. وہ لگاتار دوزخ میں گر رہا تھا یہاں تک کہ وہ پتھر اب اس تہہ تک پہنچا ہے. اب دیکھیے دنیا میں کوئی بھی چیز انسان کی کوئی بھی تخلیق بڑے سے بڑا ٹاور کتنی دیر میں وہاں سے چیز زمین تک پہنچ جائے گی چند سیکنڈ میں. سوچئے کہ وہ جہنم کتنی بڑی بلا ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الواسع ہے وسعتوں والا ہے اس نے اپنے بندوں کو اپنے عبادت میں مختلف طرح سے وسعت عطا کر رکھی ہے سہولت عطا کر رکھی ہے. نمازوں کے اوقات میں وسعت رکھی ہے. اس کے شروع ہونے اور اختتام کے وقت میں اتنی فرصت دی کہ انسان سہولت کے ساتھ نمازیں ادا کر سکے. اور جیسے فجر کی اذان سے لے کر اس کے سورج نکلنے تک کا وقت جو ہے تقریباً کم و بیش 1.5-2 گھنٹے پر مشتمل ہوتا ہے جس میں انسان آسانی سے نماز ادا کر سکتا ہے. اسی طرح ظہر سے عصر، عصر سے مغرب سے عشاء اور عشاء کا وقت جو ہے ان سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے سہولت رکھی ہے تاکہ انسان اپنی عبادت کو اچھی طرح سکون سے ادا کر سکے. پھر اسی طرح عذر کی وجہ سے نماز بعد میں پڑھنے کی بھی سہولت رکھی. پھر مریض کے لیے روزوں میں وسعت رکھی کہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتا تو بعد میں پورے کر لے. پھر قربانی کا گوشت پہلے اجازت نہیں تھی محفوظ کر کے رکھنے کی یا سارا خود رکھنے کی، اس میں بھی وسعت پیدا کر دی گئی. پھر اسی طرح جب انسان کو اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا ہے، وسعت عطا کرتا ہے، تو پھر بندے کے اندر بھی وسعت پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہونی چاہیے. ہم سب کو اپنے دلوں میں وسعت پیدا کرنی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال میں وسعت دی ہے تو ہمیں دوسروں کے لیے زندگی آسان کرنی چاہیے. اپنی وسعت کے مطابق دوسرے کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، دوسرے کی حیثیت کے مطابق نہیں. اپنی وسعت کے مطابق تحفے تحائف کا تبادلہ کرنا چاہیے. حتیٰ کہ ہمارے دین نے یہ تک سکھایا ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو طلاق کے بعد، جدائی کے بعد بھی اس کو کچھ دے دلا کر رخصت کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر خوش دلی سے عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دنیا کی زندگی میں بھی وسعت پیدا کر دے گا. اس کے لیے انسان کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کی ضرورت ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال اور اس کی زندگی میں وسعت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اچھا سلوک کرے، پے در پے حج اور عمرہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پے در پے حج اور عمرہ کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو ختم کر دیتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان اپنی روزمرہ زندگی کے کاموں میں، معاملات میں، طریقے زندگی میں وسعت پیدا کرے. مثلا کھانا بناتے وقت کھانا زیادہ بنا کر ہمسایوں کی خبر گیری کرے،
اسی طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصتوں سے فائدہ بھی اٹھائے، پھر دنیا میں وسعتوں کو تلاش بھی کرے، یعنی کہ تنگی کو پسند کرنے کی بجائے وسعت کو پسند کرے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر مال میں یا گھر میں وسعت دے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھے اور اس پر شکر گزار ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک ہمسایہ، آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر ہو، اور تنگ گھر بدبختی کی علامت ہے. پھر اسی طرح قبروں کو کھودتے وقت آپ نے ان میں وسعت پیدا کرنے کا بھی حکم دیا. اور پھر آخر میں یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سامنے رکھ کر اللہ سے مانگے، یعنی انسان یہ نہ دیکھے کہ میرے پاس کیا ہے یا میری ہمت طاقت کتنی ہے، بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے خزانے کتنے وسیع ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کے وسیلے سے دعا کرے. جیسے حاملین عرش فرشتے جو ہیں وہ اہل ایمان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اسی طرح اپنے گھر میں وسعت کی دعا کرے. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر میں وسعت پیدا کر دے اور میرے رزق میں برکت دے دے. پھر اسی طرح مرنے والے شخص کے لیے جو مغفرت کی دعا کرے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں وسعت کی دعا کرے. اللہم اوسع لہ فی قبرہ، اے اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں وسعت فرما، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے لیے دعا کی. اور اسی طرح دوسروں کو وسعت کی اور کثرت کی دعا دے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو ان کے مال، اہل و عیال اور اولاد میں وسعت کی دعا کی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت کریم ہے، بہت مہربان ہے، بہت رحمان ہے، رحیم ہے. وہ اپنے بندوں کو سب کچھ بھی جو بندے چاہتے ہیں عطا کر دے، تو اس کے بعد بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی. لہٰذا مانگتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے. جو بھی دل میں خواہش ہو، جو بھی چاہیے، اللہ کی وسعت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت وسعت کا واسطہ دے کر اس سے مانگتے چلے جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.